بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ افلا یتدبرون القرآن، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے، تو ظاہر ہے دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی کا اتباع کرتا ہے۔ کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ سے علم لے کر پیدا نہیں ہوتا، دنیا میں آ کر سیکھتا ہے، ماحول سے، گھر کے ماحول سے، معاشرے سے، اساتذہ سے، سکول سے، کہیں نہ کہیں سے سیکھتا ہے اور پھر اپنی زندگی کا، اپنے کردار کا، اپنے نظریات کا ایک فیصلہ کرتا ہے۔ جو خوش نصیب ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا، اس لیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ نے جو تعلیم دی اس کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ دنیا میں آپ جتنے مضامین پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، قاعدے اور ضابطے پڑھتے ہیں، ان میں نہ صرف اختلاف ہے بلکہ ایک فیصلہ سائنس کرتی ہے اور کچھ عرصے بعد سائنسی تحقیقات اسی کو رد کر دیتی ہیں اور خود دوسرا فیصلہ کرتی ہیں۔ ممالک کے دانشور جمع ہو کر قوانین بناتے ہیں، لیکن جب ان کے عملی نفاذ کا وقت آتا ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے، فلاں کمی ہے، پھر اس میں ترمیمات آتی ہیں اور بعض اوقات وہ قوانین منسوخ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ سرے سے غلط ہے، پھر نیا بنایا جائے۔ یعنی آپ لوگ ان لوگوں کا اتباع کرنا پسند کرتے ہو جن کے کلام میں غلطی ہے، جن کے طے شدہ اصولوں میں غلطی ہے، جن کے بنائے ہوئے قاعدے اور ضابطے غلط ثابت ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود انہیں غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے قرآن کریم میں بھی تدبر کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں یا منافقت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی قرآن میں تدبر نہیں؟ تدبر ہوتا ہے سوچنا، فکر کرنا، اندازہ کرنا کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا
تو اس میں بے پناہ اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو شاعرائے عرب میں نازل ہوئی اور جس کے پہلے سننے سمجھنے والے شاعراء نشین تھے، ان لوگوں کو اللہ نے یہ عظمت بخشی کہ برکات نبوت کو لے کر انہوں نے روئے زمین پہ تقسیم فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ شاعراء کے باسی نہ اہل مغرب سے واقف تھے، نہ مشرق بعید سے واقف تھے، نہ دور دراز کے شمالی علاقوں سے واقف تھے، نہ دور دراز کے جنوبی علاقوں سے واقف تھے۔ ان کے پاس تو وسائل پیدل یا اونٹ یا گھوڑے کی سواری کے تھے جہاں تک پہنچ سکتے تھے، تجارتی سفروں میں جہاں تک وہ گئے۔ لیکن اس کتاب نے روئے زمین کی ساری انسانیت کے لیے قاعدے اور ضابطے بنائے ہوئے، عقیدے اور نظریے سے لے کر عمل اور کردار تک۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھی مبعوث ہوئے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی یا صحیفے نازل ہوئے یا جو وحی الہی ہوتی تھی، اس میں جو قاعدے اور ضابطے بتائے جاتے تھے وہ اس قوم کے لیے ہوتے تھے جس کی طرف نبی مبعوث ہوتا تھا۔ اس کے علم، اس کی فکر، اس کی استعداد کار کے مطابق اوامر و نواہی ہوتے تھے۔ ہاں، عقائد آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر عقائد وہی نازل ہوئے جو پہلے روز نازل ہوتے تھے۔ آخری کتاب میں بھی وہی ذات باری کے بارے اور اللہ جل شانہ کی صفات کے بارے، آخرت کے بارے، حشر نشر کے بارے، عذاب و ثواب، جنت و دوزخ کے بارے، ملائکہ کے بارے، چونکہ عقائد خبر ہوتے اور خبر تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اگر خبر کے خلاف خبر آئے تو یا پہلی غلط ہوتی ہے یا نئی آنے والی غلط ہوتی ہے۔ لہذا جہاں تک خبر کا تعلق تھا عقائد و نظریات تو ایک ہی رہے، لیکن جہاں تک احکام کا تعلق تھا تو ہر قوم کو اس کی استعداد اور قوت کے مطابق احکام دیے گئے۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ ساری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے مبعوث ہوئے، تو ضابطے بھی ایسے عطا فرمائے گئے کہ جو اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ آپ قوموں کے مزاج، ان کے حالات سے واقف نہیں تھے، ان کی استعداد کار سے واقف نہیں تھے، لیکن ایسے قوانین، ایسے ضابطے بنائے جن میں نہ کسی ترمیم کی ضرورت پیش آئی، نہ کوئی ان میں سے ختم ہوگا کبھی، قیامت تک کے لیے وہی اصول ہے۔ اور اگر یہ اللہ نہ بناتا، کسی انسان نے بنائے ہوتے تو یقیناً ان میں اختلافات ہوتے۔ پھر قرآن کریم نے بہت سے موضوعات پہ باتیں کی ہیں، انسان کی تخلیق پہ بات کی ہے، بارش، پانی، ہوا پہ بات کی ہے، نباتات، حیوانات، جمادات پہ بات کی ہے، بے شمار سائنسی کلیے جو بڑے دھکے کھانے کے بعد بالآخر سائنس کو تسلیم کرنا پڑتے ہیں کہ حق وہ ہے جو قرآن نے کہا۔ تو یہ اتنی باتیں ایک کتاب میں، جو چھوٹی سی کتاب ہے، جو بہت بڑی کتاب نہیں ہے، اتنی سی کتاب ہے جسے بچے بھی زبانی یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، جسے عام آدمی بھی حفظ کر لیتا ہے۔ اس میں ساری دنیا کے اصول، قوانین
اور سیاروں ستاروں کے بارے باتیں، چاند سورج کی بات، بادل بارش ہوا کی بات، زمین اور نباتات کی بات، حیوانات اور انسانوں کی بات، ان کا تخلیق کار، یہ ساری باتیں بھی زیر بحث آئی۔ کوئی کہیں قرآن کریم میں کسی ایک بات پہ اختلاف نظر نہیں آتا۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں جنہیں اطاعت پیغمبر نصیب نہیں ہوتی، یہ ایسے عجوب لوگ ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ذرا سی کہیں سے کوئی خبر لے لیتے ہیں، وہ خبر امن کی ہو یا خوف کی ہو، کسی کے جنگ کرنے کے ارادے کی ہو یا کسی لشکر کی آمد کی ہو، یا کوئی اچھی خبر ہو، کسی دوست کے آنے کی ہو یا دشمن کے آنے کی ہو، تو بجائے اس کے کہ یہ خبر بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کرتے، یہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، اسے پراپوگیٹ کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جہانوں کی خبر دی، جس نے دو جہانوں کے امور کے فیصلے دیے، جس نے اللہ کی کتاب دی، اس کی بارگاہ میں عرض کرتے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس بات کو بارگاہ نبوی میں عرض کرتے تو اگر واقعی وہ سچی خبر ہوتی اور نقصان دہ ہوتی تو اس کا تدارک ہو جاتا، اچھی خبر ہوتی تو اس کی تصدیق ہو جاتی۔ یعنی بندے مومن کے پاس جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتا ہے، اور منافقین کو جب کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ لوگوں میں مشہور کرتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اس ذمہ دار آدمی کو، اس حاکم کو، اس اولی الامر کو بتاتے، منہم جو مسلمانوں میں سے ہے، جو امیر المومنین ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، اس کے پاس عرض کرتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو لوگ محقق ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، وہ اس کی تحقیق کر لیتے اور عام آدمی پریشان نہ ہوتا۔ جب یہ خبر پھیلا دیتے ہیں تو اس میں سوائے عامت الناس کو پریشان کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو عوام کو پریشان کرنے کا طریقہ منافقین کا ہے۔ اگرچہ آج کل تو ہمارے حکمرانوں نے یہ رویہ اپنایا ہوا ہے کہ روز ایک ایسا اعلان کر دیا جائے کہ لوگ پریشان رہیں اور لوگوں کو ایک اپنی سی فکر پڑی رہے اور کسی مثبت طرف سوچ نہ سکیں یا ہم پہ کوئی سوال نہ کر سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کار منافقین کا ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی خبر پہنچے تو وہ اس ذمہ دار ہستی تک پہنچاتا ہے جو ان کے فیصلے کرنے کی مجاز ہے، اور مومنوں کے فیصلے کرنے کے مجاز وہ لوگ ہوتے ہیں جو انہی میں سے ان کے امیر بنائے جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ تم پہ کرم نہ فرماتا اور تم دامن رسالت کو نہ تھامتے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کی بعثت ساری جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور جس نے دامان رسالت کو تھاما اس پر اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اگر یہ دامان رحمت نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوتی، اگر اللہ کا فضل
اور اس کا کرم نہ ہوتا تو تمہاری اکثریت تو شیطان ہی کی پیروکار ہوتی، اللہ قلیلا، ہاں چند خوش نصیبوں کے علاوہ، اور وہ خوش نصیب وہی ہیں جنہوں نے دامان رحمت کو تھام لیا۔ بڑی فیصلہ کن بات قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی شخص جہاں دامان رسالت پناہی کو چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ دو ہی تو راستے ہیں، ایک راستہ اللہ اللہ کے رسول کا ہے، اور دوسرے جتنے راستے اس کے خلاف ہیں وہ ایک ہی سمت کو جاتے ہیں کہ وہ شیطان کی پیروی کے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو فرمایا میرے حبیب ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں جن کے نصیب میں آپ کی اطاعت نہیں ہے اور جن کو آپ کی غلامی نصیب نہیں ہے، انہیں کوئی اہمیت نہ دیں۔ ہاں آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں، احقاق حق کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، قیام امن کے لیے، اللہ کی مخلوق کو غیر اللہ کی خدائی سے جان چھڑانے کے لیے، انسانوں کے گلے میں انسانوں کی غلامی کے طوق کاٹنے کے لیے آپ جہاد فرمائیے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کی ذمہ داری آپ کی اپنی ذات برکات کی ہے، دوسرے لوگوں کی طرف سے آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ آپ جو فیصلہ فرمائیں وہ ظلم کے خلاف ہو اور اس پہ آپ پوری جانفشانی سے عمل پیرا ہوں۔ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا دامان رحمت تھاما ہے، جن میں نور ایمان ہے، جو مومن کہلاتے ہیں، انہیں ترغیب دیجیے کہ وہ آپ کے اتباع میں اور آپ کی اطاعت میں جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ قادر ہے جو مشرکین اور کفار بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ النبی کو یا اسلام کو ختم کر دیں گے، اللہ انہیں اس کی توفیق نہیں دے گا۔ وہ قادر ہے، وہ کافروں کا زور توڑ دے گا، ان میں وہ قوت نہیں رہے گی، یہ مومنین کا اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس لیے واللہ اشد باسم واشد تنکیلا، اللہ جل شانہ جب کسی کی حمایت کرتا ہے، اللہ جل شانہ جب کسی کو فتح دینا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس پہ سزا مسلط ہو جاتی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ اب جب یہ آیات مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہم انہیں اس زمانے پہ ان کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ یہ کافروں سے کہا گیا، یہ مومنین کو بشارت دی گئی، لیکن یاد رکھیں قرآنی آیات کا نزول بے شک خاص ہو، اس کا حکم عام ہوتا ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہے۔ آج بھی ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تم قرآن پر عمل پیرا ہوگے اور دامان محمد الرسول اللہ کو تھامو گے اور باطل کے خلاف اور حق کو غالب کرنے کے لیے آج بھی جذبہ جان سے پاری تم میں موجود ہوگا تو اللہ قادر ہے کہ کافروں کی قوت توڑ دے اور تمہاری مدد فرمائے۔ لیکن اگر تم نے دامان رسالت چھوڑ دیا تو یاد رکھو اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ۔ ہم اگر اپنا آج کا حال دیکھیں تو ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ رفتہ رفتہ
پہلے تو یہ ہوا کہ چیزیں مہنگا ہونا شروع ہوئیں اور غریب کی رسائی سے باہر چلی گئیں. غریب کا بیٹا ترستا رہتا تھا اور امراء کے کتے بھی اچھے کھانے کھاتے تھے. غریب کے لیے بستر میسر انسان کے لیے نہیں تھا، امراء کے کتوں کے لیے نرم بستر ہوتے تھے. لیکن اب بڑھتے بڑھتے عذاب کی صورت یہ بن گئی کہ اب جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اسے بھی چیز نہیں ملتی. یعنی عذاب الہی کی یہ صورت ہے کہ گاڑی پاس ہے، رقم پاس ہے، اب تیل نہیں ملتا کہ اسے چلائیں. پیسے پاس ہیں اور آٹا نہیں ملتا کہ شام کو کھانا کھائیں. سرمایہ جن کے پاس ہے ان سے بھی چیزیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ عذاب الہی ہے اور کیا ہے. اور عذاب الہی کا سبب بنیادی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. فرمایا یہ تو عمل پر اثر مرتب ہو رہے ہیں. یہاں تو معاملہ اتنا نازک ہے کہ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. کوئی مشورہ بھی دیتا ہے کسی کو اور اچھا مشورہ دیتا ہے تو اس کے اجر میں اسے بھی بدلے میں ثواب ملتا ہے. کوئی اگر کسی کو مشورہ دیتا ہے اور شفاعتا حسنۃ اچھا اور نیک مشورہ دیتا ہے تو وہ شخص اس پہ عمل کرے تو جو عمل کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے، اس کے علاوہ نیک مشورہ دینے والے کو بھی نیکی کا مشورہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لو وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جو کوئی برائی کرنے کا مشورہ دیتا ہے خود تو نافرمان ہے ہی بارگاہ رسالت کا، دوسرے کو بھی نافرمانی پہ اکساتا ہے، لہو کفل منہا، اسے اس کی برائی میں سے اسے بھی عذاب نصیب ہوگا. عمل کرنا تو ایک بہت بڑی بات ہے اور ہر عمل کا نتیجہ یقیناً ظاہر ہوتا ہے. یہ مشورہ دینا جو ہے کہ خود عمل نہیں کرتا، مشورہ دے رہا ہے تو اگر دوسرے کو اچھا مشورہ کیا ہے دنیا میں؟ نیک مشورہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، دین پر عمل کرنے کا، دینی احکام و حدود کے اندر رہنے کا مشورہ اچھا مشورہ ہے. نیکی کا مشورہ نیک ہے تو اسے اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی برائی کرتا نہیں لیکن برائی کا مشورہ دیتا ہے تو اس کا جرم اس پر بھی ثابت ہوتا ہے، اسے بھی سزا ملتی ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالی بڑا باریک بین ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا حساب ہے اس کے پاس، ہر چیز کے اثرات وہ مرتب کرتا ہے. وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. تم سے محض کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ تمہیں کلمہ خیر کہتا ہے، جیسا اسلام نے بہت خوبصورت دعائیہ کلمہ تعلیم فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی دوسرے مومن سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر. تو فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کہے مشروع طور پر تو اس سے بڑھا کر اس نے کہا السلام علیکم تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو. اور اگر سلام دینے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس پہ اور اضافہ کر دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، السلام علیکم عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
دوسرا شخص کوئی حاضر ہوا تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے شخص نے ان ساری دعاؤں کے ساتھ سلام عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک اور تم پر بھی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ باقی دو نے جو سلام عرض کیا آپ نے اس پہ اضافہ فرما کے جواب مرحمت فرمایا اور میرا سلام مجھ پر لوٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے لیے باقی کچھ نہیں چھوڑا تھا. یعنی تم نے جو دعائیں مسنون ہے سلام کے ساتھ وہ ساری پڑھ دیں, ساری مجھ پر بھیج دیں تو میں نے وہ ساری تم پر لوٹا دی. لہذا فقہا فرماتے ہیں کہ اسے اس سے زیادہ لمبا نہیں کیا جا سکتا. مسنون اور مشروع یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کا جواب بھی اتنا ہی ہے. لیکن اگر کوئی صرف السلام علیکم کہتا ہے تو فرمایا اس پہ اضافہ کر کے اسے دعا بڑھا کر دو. یعنی مومن کی مومن سے ہر ملاقات میں بھی ایسی سلامتی کی دعا سکھائی اللہ کریم نے. مغرب میں کیا ہے, ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے, جاتے ہیں تو کہتے ہیں بائے. کیا ہے ہائے بائے, یہ ان کا ملنا اور الگ ہونا ہے. بندے مومن ملتا ہے تو بھی دعائیہ کلمہ کہتا ہے جو مسنون ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے, اور وہاں سے اٹھتا ہے تو بھی دعائیہ کلمہ کہہ کر الگ ہوتا ہے. اب یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ سوار پیدل کو سلام دے, تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کو السلام علیکم پہلے کہیں, اسی طرح اوپر سے آنے والا بیٹھے ہوں کو کہے. تو یہ ایک لمبا موضوع ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں. بہرحال اسلام نے بندے مومن کو نہیں, کوئی کام نہیں آپ کا اس سے, وہ اپنے رستے پر جا رہا ہے, آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں, آپ نہیں جانتے کون ہے کہاں جا رہا ہے. لیکن مسلمان ہے تو جہاں آپ کے پاس سے گزرے گا السلام علیکم وعلیکم السلام کا تبادلہ ضرور ہوگا. یعنی اسلام سلامتی کا دین ہے اور ہر پہلو سلامتی چاہتا ہے. عقیدے کی سلامتی, فکر کی سلامتی, سوچ کی سلامتی, عمل کی اور کردار کی سلامتی. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کریم ہر جملے, ہر لفظ, ہر بات کا حساب دے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, ہر جملے کا حساب دینا ہوگا. کسی بزرگ سے کسی نے عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, تو انہوں نے فرمایا کہ ایک کاپی اور پنسل لو, صبح بیدار ہونے سے رات سونے تک جو کچھ زبان سے نکلتا ہے وہ لکھتے جاؤ. ایک دن کا اپنا سارا صرف زبانی کلام جو کرتے ہو وہ لکھ لو. رات کو سونے سے پہلے خود اسے دیکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ یہ سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اسے رب کریم دیکھیں گے, اچھائی پہ اچھا اجر عطا فرمائیں گے, اور اگر کوئی غلط جملے ہیں تو باز پرس بھی ہوگی. انہوں نے فرمایا تم نے اگر ایک دن بھی خلوص سے دیکھ لیا تو عمر بھر کے لیے اصلاح ہو جائے گی. تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کہنا کیا چاہیے اور میں کہتا کیا رہتا. اگر یہاں تک بات صرف گفتار کی ہے تو کردار کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا ہر جملے کا بھی حساب ہوگا, ہر عمل کا بھی حساب ہوگا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ ہر چیز کا حساب لے گا. لہذا کام کرتے وقت, سوچتے وقت, زبان سے نکالتے وقت, ہاتھ پاؤں چلاتے وقت اس طرف بھی توجہ کر لو کہ جو کرنے چلے ہو کل میدان حشر میں اس کا جواب بھی دینا ہو. اللہ لا الہ الا ہو,
طے شدہ بات. صرف اللہ جل شانہ جو ہے وہ یہ شان رکھتا ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اس کی اطاعت کی جائے، یہ ہرگز جائز نہیں. کوئی بڑے سے بڑا سلطان ہو، بڑے سے بڑا رئیس ہو، بڑے سے بڑا طاقتور ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی اطاعت کی جائے گی. اس لیے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو تمہیں میدان حشر میں یوم قیامت جمع کرے گا، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی گنجائش شبے کی نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا تو اس کی جہالت ہے، بدبختی ہے، بدنصیبی ہے. کسی کو اس میں شبہ یا شک ہے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، اس کی جہالت ہے، اس کی بدبختی ہے. اس میں کسی شبے، کسی شک کی، ادنا سے شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. قیامت قائم ہوگی اور ساری مخلوق کو وہی وحدہ لا شریک وہاں جمع کرے گا اور اسی کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون سچی بات کرے گا؟ وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ اس کا پیدا کردہ ہے. اسے نہ کسی کا خطرہ ہے، نہ ڈر ہے، نہ کسی کی امداد کی ضرورت ہے. وہ بلند و بالا ہے مخلوق کی رسائی سے. اور اللہ کریم جو فرماتا ہے وہ سچ ہے، اتنا بڑا سچ کہ جس کو جھٹلانے والا اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، وہ حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. مسلمانوں کو منافقین کے بارے میں دو رائے نہیں رکھنی چاہیے. کچھ لوگ ذرا ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ بھی، کفار کے ساتھ بھی تعلق رکھا جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. فرمایا کفر اور نفاق یہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے بطور سزا مسلط ہوتا ہے. یوں ہی نہیں آ جاتا کہ ایک بندہ دل سے اللہ کی اطاعت چاہتا ہے، دل سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور اتفاقاً منافق ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اگر کوئی منافق ہے یا کفر میں مبتلا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے جو اس کے کردار کے بدلے دنیا میں اسے دے دی گئی ہے. اگر کوئی نفاق میں مبتلا ہوتا ہے یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے تو کفار کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا ایک اندازہ، ایک حد مقرر ہے. اب اس کی تفصیل کا وقت تو نہیں، لیکن اصول میں عرض کر دوں کہ دنیاوی معاملات میں جہاں دین پر زد نہ آتی ہو آپ کافر سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا تعلق کافر کے ساتھ جہاں دین کا نقصان ہوتا ہو وہ جائز نہیں. مثلا ہم نے کفار سے نئی روشنی خریدی، اس نئی روشنی میں ہمیں کیا ملا؟ بہو بیٹیوں کو بے پردہ کر کے نچایا جائے اور ان سے گانے گوائے جائیں اور وہ
ان سے رقص کروایا جائے اور ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ جس کا نام روشنی رکھا گیا، وہ کسی نے کہا تھا اندھیر ہو رہا ہے بجلی کی روشنی میں، یہ روشنی تو اندھیر سے بھی بڑھ گئی۔ اب اگر کفار سے اس طرح کی چیزیں خریدی جائیں جو دینی اقدار کو تباہ کریں تو یہ شرعاً حرام ہے۔ وہ معاملہ کفار سے بھی کیا جا سکتا ہے جس کا اثر دینی اقدار پر نہ پڑے۔ ایک دکاندار ہے، غیر مسلم ہے، وہ دال آٹا چاول بیچ رہا ہے، آپ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک غیر مسلم ہے، اس نے دیوار بنانی ہے، مسلمان مزدور ہے، وہ اس کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، اسے دیوار بنا دیتا ہے، شام کو اپنی اجرت لے کے چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ اس کے انسانی حقوق میں سے ہے، اسے زندہ رہنے کا، گھر بنانے کا حق ہے، اسے مزدوری کرنے کا حق ہے، لیکن اس سے نہ اس کا دین متاثر ہوتا ہے، نہ یہ اس کی بات سنتا ہے، نہ اس سے معاملہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی دوستی کرتا ہے کہ کفار کی عادات، ان کی رسومات، ان کا کردار اپنانے لگتا ہے تو وہ شرعاً حرام ہے۔ اور پھر جو یہ بہانہ کرتے ہیں جی نہیں ہم نے تو تعلق اس لیے بنایا تھا کہ شاید یہ بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کریم فرماتا ہے وہ پہلے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، اس لیے منافق اور کافر ہیں، تم ان سے اللہ کا عذاب کیسے ہٹا سکتے ہو؟ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اسے تم ہدایت دے لو۔ اگر اس میں صلاحیت ہوتی تو اللہ اسے نفاق کی سزا نہ دیتے، اگر اس میں صلاحیت ہوتی تو اللہ اسے کفر کی سزا نہ دیتے۔ پھر تمہارے ذمہ ہے کہ قرآن کو بیان کرو، حدیث کو بیان کرو اور غیر محدود کر پوری دنیا کے لیے بیان کرو۔ اگر کسی کو توبہ نصیب ہوگی تو اللہ کی حضور توبہ کرے گا، اللہ اسے ہدایت دیں گے۔ تم بحالت کفر اس کا کردار اپنا کر اپنا نقصان کر بیٹھو گے، اس کا کچھ نہیں سنوار سکو گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس سے اللہ گمراہ کر دے، جس کی بات اللہ سے بگڑ جائے، جس سے ایسا جرم ہو جائے کہ اس کے بدلے اللہ اس سے نور ہدایت چھین لے، اس کے لیے کوئی شخص کوئی راستہ نہیں بنا سکتا۔ اور یہ جو کفار ہیں جن سے تم بھلائی کی امید لیے پھرتے ہو، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کافر تو یہ آرزو لیے پھرتے کہ جس طرح وہ کفر میں مبتلا ہیں تم بھی دین چھوڑ کر انہی جیسے ہو جاؤ۔ تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دوستی کریں گے تو شاید ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور انہیں امید یہ ہے کہ تم ان سے دوستی کرو تو وہ تمہیں بھی کفر میں کھینچ لیں، جیسے خود کفر اور گمراہی کی دلدل میں ہیں وہ تمہیں بھی اس دلدل میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم اور وہ ایک جیسے ہو جاؤ، وہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ بھلا مومن کو اپنے نبی پاک کی ادائیں چھوڑ کر کافروں کا کردار اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے قریب آؤ، ان کی عادات اپناؤ اور انہی جیسے ہو جاؤ، جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ اور ایک جیسے ہو جاؤ۔ سو فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، سو کافروں کے ساتھ بھول کر بھی دلی دوستی مت کرو۔ معاملات کرنا اور بات ہے، اور دلی طور پر کسی سے دوستی کرنا، ولایت، یہ اور بات ہے۔ مومن کا دل اللہ اللہ کے رسول کے پرتو جمال کا آئینہ ہوتا ہے، اور کافر کا دل کفر کی ظلمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان دلوں میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مومن اپنے دل میں کافر کو جگہ دے گا تو اس کے ساتھ اس کا کفر نہیں آئے گا۔ سو فلا تتخذوا منهم اولیاء، کافروں میں سے کسی کے ساتھ دلی دوستی نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، ہاں کوئی کافر ہجرت کر جائے اللہ کی راہ میں، کفر سے نکل کر اسلام میں آ جائے،
کوئی کافر اسلام قبول کر لے پھر تو وہ تمہارے لیے قابل احترام ہو جائے گا، لیکن اگر کافر ہی رہے پھر اس کے ساتھ قلبی دوستی نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر وہ اسلام سے انکار کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی کائنات میں غیر اللہ کی پوجا کرانے پہ اصرار کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو غلام بنا کر ان کو پہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر ان کا مقابلہ کرو، ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں مل جائیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ ان کی امداد پہ کبھی بھروسہ رکھو۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ان کے لیے ہیں جو مسلمان ہیں، جن کا بھروسہ اللہ، اور جو جیتے ہی امریکی امداد پہ ہیں ان کی سمجھ میں یہ باتیں کہاں آئیں گی؟ جو زندہ ہی کافر کی خیرات پہ ہیں اور کفار کے اترے ہوئے کپڑے جو لنڈے سے خرید کر پہن کر دوسروں پہ شان جتانا باعث فخر سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ باتیں کہاں آئیں؟ یعنی مومن کے لیے اس سے بہتر مر جانا ہے کہ وہ کسی کافر کی اترن پہنے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں دیکھ لو، جو نیا کپڑا نہیں خرید سکتا وہ لنڈے سے ضرور خریدتا ہے، کافروں کا لباس استعمال شدہ، غلیظ شدہ، اس میں انہوں نے کیا کیا قباحتیں کی ہوں گی، کتنا کفر کیا ہوگا، کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی شراب پی ہوگی، کتنا خنزیر کھایا ہوگا، اسی کو استری کر کے پھر ہم پہن کر ہم اپنی شان بڑھاتے ہیں۔ تو ہماری سمجھ میں شاید قرآن حکیم کی یہ زبان نہ آئے، ہم ان باتوں کو شاید سمجھ نہ سکیں، لیکن یہ حق ہے۔ فرمایا کافر جو اسلام کے خلاف کوشش کرتا ہے، بندے مومن کا حق ہے اس کا مقابلہ کرے، اس کے ساتھ قتال کرے جہاں پائے، جب تک وہ ظلم سے باز نہیں آتا اس سے قتال ہوگا، اور ان میں سے نہ کسی کو دوست بناؤ نہ ان کی امداد پہ بھروسہ کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ فرمایا ہاں کچھ ایسے لوگ جو ان قبائل سے، ان لوگوں سے مل جاتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، ان سے درگزر کرو، یا ایسے لوگ جو دل سے تمہارے ساتھ آ کر ملتے ہیں، اور اس کا امتحان یہ ہے کہ پھر وہ کفار کے ساتھ جہاد کریں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ دل سے ملتے ہیں تو اسلام قبول کریں، اور ان کا امتحان یہ ہے کہ پھر وہ اپنی قوم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، یقاتلوا قومہم، پھر اپنے کافر کے ساتھ وہ جہاد میں شریک ہوں۔ اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو کفار کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تمہیں قتل کرتے چلے جاتے۔ اب اپنا حال دیکھیے، کیا آج مسلمانوں پر کافر مسلط نہیں ہے؟ پوری دنیا میں ان کا قتل عام نہیں کر رہے؟ یہ کیا کافر اپنی قوت سے ہم پر مسلط ہے اور ہم کمزور ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر دنیا کے معاشی نظام کا جائزہ لیا جائے تو 80% سے زیادہ زندگی کے وسائل مسلمانوں کے پاس، دنیا کی ساری بہترین بندرگاہیں مسلمانوں کے پاس، دنیا کی ساری زرخیز زمینیں مسلمانوں کے پاس، دنیا کی بڑی معدنی دولت، تیل، کولا، سونا، چاندی کے ذخیرے مسلمانوں کے پاس، اور مار بھی مسلمان ہی کھا رہے ہیں۔ کیوں؟
فرمایا اگر تم کافروں کو دوست بناؤ گے اور کافروں کے مشوروں پر عمل کرو گے تو ہم بطور سزا تمہارے اوپر کافروں کو مسلط کر دیں گے، وَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ تمہیں قتل کریں گے، ماریں گے اور تمہیں رسوا کریں گے۔ نزول آیت کے وقت تو یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دامن مصطفی کو چھوڑ کر کافروں کے ہاں پناہ لی، کافر اللہ نے ہم پر مسلط کر دیے، آج وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ہمارے قتل پر افسوس بھی نہیں کرتے، اور ہماری حکومتوں میں اتنی سی جان رہ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بندے مارے گئے تھے، ہم نے احتجاج کیا۔ احتجاج کیا ہوتا ہے؟ کوئی طاقتور گاؤں کا چودھری غنڈہ کسی کمین غریب کو، مزدور کو، غلام پیشہ کو پکڑ لے اور اسے جوتے مارنا شروع کر دے، اور جب چھوڑ دے تو وہ ضرور شکایت تو کرے گا کہ چودھری صاحب آج آپ نے بہت مارا۔ اسے سیاست کی زبان میں احتجاج کہتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان حکمرانوں میں اتنی سی جرت رہ گئی ہے کہ سارے جوتے کھانے کے بعد کہتے ہیں جی آج تو آپ نے بہت زیادہ مارا ہے چودھری صاحب، آپ کی مہربانی، پھر بھی آپ کا کرم۔ فَلْيَعْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر تم کافروں سے اور کافر تم سے الگ رہو، تم کافروں کی رسومات نہ اپناؤ، انہیں اہمیت نہ دو، انہیں اپنا سردار نہ مانو، تو پھر وہ تمہارے ساتھ لڑنے کی جرت نہیں کریں گے بلکہ صلح کے پیغام بھیجا کریں گے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اور جب وہ لڑنے کا ارادہ چھوڑ دیں، صلح کے پیغام بھیجنے لگ جائیں، تو پھر مسلمانوں کو بھی لڑائی کی اجازت نہیں دی جاتی، پھر تم بھی ان پر جنگ مسلط نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔